اچھا، ایک بڑی مشہور بات ہے، کہتے ہیں کہ کر بھلا ہو بھلا۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں نا، تو بڑی عجیب بات ہے کہ آٹومیٹیکلی نیچر آپ کے ساتھ اچھائی کرنے لگ جاتی ہے، قدرت جو ہے آپ کے ساتھ بھلا کرنے لگ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھانا چاہوں گا، مثالیں تو بہت ہیں لیکن ایک کامن مثال ہے جو آپ پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ ہیں، تھوڑے بہت بھی اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ نے اسکولوں میں یہ کہانی ضرور سنی ہوگی۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، میں اس کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جو ہے مکھی، اسے پیاس لگی، پیاس کی شدت اسے دریا کے کنارے پہ لے جاتی ہے۔ وہ جب پانی پینے لگتی ہے تو پاؤں پھسلتا ہے، دریا میں گر جاتی ہے۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتی ہے کہ اچانک وہاں سے ایک فاختہ کا گزر ہوتا ہے۔ فاختہ جب دیکھتی ہے کہ مکھی ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، یہ تو بیچاری ڈوب کے مر جائے گی، اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، درخت سے ایک پتا توڑتی ہے اور وہ جو شہد کی یا جو بھی مکھی ہوتی ہے اس مکھی کے آگے گرا دیتی ہے۔ وہ مکھی کیا کرتی ہے، وہ جو زندگی اور موت کی جنگ میں مبتلا تھی اور وہ کیا کرتی ہے، اس پتے کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مکھی کے جو پر ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ جب مکھی کے پر خشک ہوتے ہیں تو وہ اڑنے لگ جاتی ہے، بڑی خوش ہوتی ہے، فاختہ کو دعائیں دیتی ہے، اس کی زندگی بچ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ فاختہ درخت پہ بیٹھی ہوتی ہے، ایک شکاری آتا ہے اور شکار کرنے لگتا ہے، نشانہ جو ہے وہ اس کو بنا لیتا ہے فاختہ کو۔ وہاں سے وہی شہد کی مکھی جو ہے، میں شہد کی مکھی کا زیادہ استعمال کر رہا ہوں، جو بھی مکھی تھی جس قسم کی بھی تھی، اس کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلی بات اس کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ فاختہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس بیچاری کا قصور نہیں ہے، یہ اس پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسرا اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اوہ یہ تو وہی فاختہ ہے، وہ احسان فراموش تو نہیں تھی نا، احسان مند تھی، اس نے اپنے محسن کو بھلایا نہیں تھا، یہ وہی فاختہ ہے جس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، نیکی کی تھی۔ اب وہ کیا کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں ضرور مدد کروں گی اس کی۔ اور اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں کیا مدد کر سکتی ہوں۔ اچانک خیال آیا کہ اگر میں شکاری کے ہاتھ پہ ڈنگ ماروں تو ممکن ہے اس کا نشانہ خطا ہو جائے، فائر کھلے گا، آواز تو آئے گی لیکن نشانہ خطا چلا جائے گا، فاختہ کی جان بچ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، اس نے زور سے آ کے شکاری کے ہاتھ پہ ڈنگ مارا تو ہوا یوں کہ نشانہ خطا ہو گیا، آواز تو آئی لیکن فاختہ کی جان بچ گئی، وہ اڑ گئی۔ دیکھو نتیجہ کیا نکلا، بڑا سمپل سا نتیجہ ہے کہ کر بھلا ہو بھلا۔ تو بڑی آسان سی بات ہے یہ، اس چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیے۔ اب فاختہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہی جو ہے مکھی وہ اس طرح سے آئے گی، شکاری میرا شکار کر رہا ہوگا، مکھی آئے گی اس کو ڈنگ مارے گی اور میری جان بچ جائے گی۔ وہ یہ سوچ کے تو بھلا نہیں کر رہی تھی، وہ یہ سوچ کے تو نیکی نہیں کر رہی تھی، اس کے تو ویسے دل میں آیا تھا کہ یہ بیچاری پانی میں ڈوب کے مر جائے گی، دریا میں پھسل کے آ گئی ہے، تو اس نے پتا توڑ کے اس کے سامنے رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کل اس نے بھلا کیا تھا، آج اس کے ساتھ بھلا ہونے لگ گیا۔ تو دیکھیں یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، اس کو ذرا اپنی زندگی پہ لاگو کر کے دیکھیے، بالکل ایسے ہی ہوگا۔ میں کئی دفعہ اس کا مجھے ذاتی طور پر ایکسپیرینس ہو چکا ہے، تجربہ ہو چکا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہو نا، آٹومیٹیکلی تمہارے ساتھ بھلا ہونے لگ جاتا ہے۔ میں ایسی باتیں گنواتا بھی نہیں ہوں اور میڈیا پہ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ مثال کے ساتھ بات جوڑ گئی ہے، ابھی ذہن میں آئی تو میں نے کہا شیئر ہی کر دوں کہ میری ایک چھوٹی سی عادت ہے، بڑی معمولی سا کام ہے، کوئی اتنی بڑی نیکی بھی نہیں ہے۔ میں راہ چلتے مسافروں کو اٹھا لیتا ہوں، بائک پہ جا رہا ہوتا ہوں، اگر مجھے مسافر ملتے ہیں میں اٹھا لیتا ہوں۔ یقین جانیے اگر کبھی مجھے پیدل سفر کرنا پڑے، میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، مجھے انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا، راہ چلتے مسافر مجھے اٹھا لیتے ہیں۔ آؤ جی، وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جاننے والے بھی نہیں ہوتے، اور میں بعض اوقات آؤٹ آف سٹی ہوتا ہوں، آؤٹ آف ایریا ہوتا ہوں، وہاں پہ بھی ایسے لوگ مجھے ملے، کہا جی جانا کہاں ہے، ہم آپ کو وہیں چھوڑ دیتے۔ یار یہ فرشتہ صفت انسان آیا کہاں سے ہے؟ پتہ لگا کر بھلا ہو بھلا۔ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو، ایک اور بات یہ بڑی ضروری ہے سمجھنی، یہ ذہن میں رکھیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
ہم یہ سمجھ کے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ کے احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اس بندے کے ساتھ نیکی کروں، کل کو پلٹ کے یہی بندہ میرے ساتھ نیکی. یہ بڑی غلط سوچ ہے. یہ ایک تو اس کو چھوٹی سوچ کہتے ہیں. میں اکثر ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موج یہ آگے نہیں بڑھنے دیتی. اگر آپ کے خدا نخواستہ پاؤں میں موج آ گئی یا آپ کی سوچ چھوٹی ہے، پھر آپ ترقی نہیں کر سکیں گے. آپ کی ترقی اس وقت تک رکی رہے گی جب تک آپ کا جو سوچنے کا لیول ہے وہ بڑا نہیں ہو جاتا اور آپ کے پاؤں سلامت نہیں ہوتے. تو کیا بات کر رہا تھا کہ یہ چھوٹی سوچ ذہن میں نہ لائیے کہ نیکی کر اور یہ جتلا احسان جتلا کہ یار کل وہ نیکی کرے گا. اگر وہ خدا نخواستہ نہیں کرتا پھر ہم برا بھی مناتے ہیں. یار کیا فائدہ لوگوں کے ساتھ آج کل بھلے نہ دیہڑا نہیں بھائی لوگوں نال نیکی کرنے نہ کی فائدہ. بھائی دیکھیں تم نے نیکی لوگوں کے لیے تو کی نہیں ہے. اگر یہ بڑی سوچ اپنا لو کہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ جیسے کہتے ہیں کہ نیکی جو آپ کر رہے ہیں وہ تو اوپر والی ذات کو خوش کرنے کے لیے، اوپر والی ذات کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، تو پھر دیکھیے اس کا ریوارڈ اس نے دینا ہے. وہ نہیں کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اور آ جائے گا. اور اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، چاہے اسے فرشتہ کیوں نہ بھیجنا پڑے. وہ انسانی لبادے میں ایک فرشتہ صفت آ جائے گا اور وہ آپ کی مدد کر دے گا. آپ حیران ہوں گے یہ آیا کہاں سے، یہ سب ہوا کیسے. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. خلاصہ کلام، کر بھلا ہو بھلا. تھینک یو. مجھے سننے کا شکریہ. اللہ حافظ.